امام کائنات نے فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اے میرے صحابی اپنی زبان نال آکھ آمنت باللہ، میں اللہ دی ذات تے ایمان گھنایا، اے دعویٰ کرن دے بعد میری نصیحت ہے ثم استقم، ڈٹ ونجن دا کیا مطلب ہے؟ مطلب پکا رہے، آمنا باللہ تے پکا رہے، آمنا باللہ تے پکا رہے، اے نہ ہوئے شادی دا ماحول ہوئے آمنا باللہ ختم، غمی دا ماحول ہوئے آمنا باللہ ختم، اللہ تے ایمان آنے تے ڈٹ ونج، ہوا آوے اندھاری آوے طوفان آوے ڈوکا آوے سوکھا آوے خوشی آوے غمی آوے، جڑا معاملہ تھی وے جڑے ویلے آکھ دے میں کہ میں اللہ تے ایمان گھنایا والے ایمیں کروں دے تے ڈٹ ونج، جڑے ویلے ڈٹ ویسے مستقل مزاجی اختیار کرے سے والے یہ نصیحتی بھی اللہ تیرے سارے مسئلے حل کرنے سی۔ قرآن کریم دی آیت کریمہ بھی میں آدھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ عمل و پسند ہے جیڑا ہمیشہ کیتا ونے، یہ جڑا وقتی طور دا نیکی دا عمل ہے نا ابھار اللہ تے ہوائی ان دی کوئی حیثیت نہیں اللہ دے، یہ یاد رکھا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہو کہ میں کیا آکھنا چاہنا، مزید بھی سمجھے سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے بندے اپنی زبان نال ایک واری آکھیں نا ربنا اللہ ثم استقاموا ول ڈٹ وینا، حضرت خبیب جی میں ڈٹ گیا، پھانسی چڑھ گیا لیکن مستقل مزاجی ڈٹ گیا، چھوڑیا کہنا نے۔ حضرت بلال حبشی گرم ریت لیٹ گئے لیکن گئے ڈٹن، حضرت عمار بن یاسر دا خاندان ڈٹ گیا، حضرت خباب دی کنڈ چلنی ہو گئی ہے ڈٹ گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنگ بدر صحابہ کرام لڑتے رہ گئے تھے، اپنے عزیزیں رشتہ داریں کو ذبح کریں دے رہ گئے لیکن ڈٹ گیا۔ ایک ہے نا ہی نبی دے سامنے ہوئے ناتے ایمان ہونا، جے بعد چونجے ناتے اپنی برادری دے نال ہونے نہیں شہر چوے ناوی ہونا دا ربون اللہ، مسجد چوے ناتے آکھے نا ربون اللہ، شادی تے ہوئے نا آکھے نا ربون اللہ، غمی چوے نا آکھے نا ربون اللہ۔ اللہ فرمے دے جڑا ربون اللہ آکھے تے ڈٹ ونجے اللہ دی توحید تے اسلام دی تعلیمات تے، جڑا ڈٹ ونجے تے تکڑا تھی ونجے تے مستقل مزاجی اختیار چا کرے، اللہ فرمے دے ایسا کیا کریں دے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسا انہاں دے اتے فرشتے دا نزول کریں دے، وہ فرشتے آکے کو ادن اللہ تخافوا ولا تحزنوا، روز ربنا اللہ کھانا لیا، ربنا اللہ تے ڈٹ ونجنا لیا، ربنا اللہ تے استقامت اختیار کرنا لیا، ربنا اللہ دے اتے پکا رہنا لیا، ربنا اللہ دے اتے مستقل مزاج جی کرنا لیا۔ اللہ فرمے دے فرشتے آگئے انتیادے پن اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج دے بعد ڈرن دی لوڑ نہیں، خوف کرن دی لوڑ نہیں، غم کرن دی لوڑ نہیں، پریشان تھی من دی لوڑ نہیں، گھاٹے دا ڈر نہیں رکھنا، آج دے بعد شرمندگی دا ڈر نہیں رکھنا، آج دے بعد رسوائی دا ڈر نہیں رکھنا، آج دے بعد پریشانی دا ڈر نہیں رکھنا، آج دے بعد کسی قسم دا غم نہیں آونا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، تے نال تے کو خوشخبری ہوئے، اللہ پاک نے تنی استقامت تے ڈٹ ونجن تے مستقل مزاجی دی برکت نال رب نے تیرے تے جنت واجب فرما دیتی ہے۔ کام جڑا کرنے ہمیشہ کر، اشارے دلائل دا نچوڑ ہے بھائیو پیارے بزرگو، سفر کر آئے ہو تو ساں اہتمام کیتا گئے، ایویں اگر تو آگو بات سمجھ نہ آئی تو کوئی فائدہ نہیں کہ جیڑا نیکی دا کام کرنے اگوں زیادہ دیر تک کرنے، ہمیشہ کرنے، جیڑے ویلے ایسا ہمیشہ کیتا زیادہ دیر کیتا اللہ دے فرشتیں دا نزول تھی سی، خوشخبری مل سی اللہ دی جنت دی،
ساکو بھی یہ تعلیم دیتی میں نہیں پئی ہے بھی تسا جیڑا کام کرو مستقل مزاجی نال کرو سیانے آدر اندر ایک چھوٹا جیاں پتھر ہکی جاتے سٹ دے ہوتے پیا راوے تے ایک نہیں وہ پہاڑ بڑھوے نہیں سمجھ آئی یہ جرا گندم دا دانا ہے گندم دا دانا زمین تے سٹو وال اے لڑی بن دی ہے بالی وال ایک لڑی اور بالی دے ہوتے 7 سٹے وال ایک سٹے چ 100 دانا یہ 7 سٹے تے 700 دانا تے بالی تے لڑی او دانا بن دے جیڑا دانا مستقل مزاجی نال ہکی جگہ تے پیا راوے جیڑا آج اتھا ہوئے تے کال اتھا ہوئے تے پرسو اتھا ہوئے ایک کدہیں بالی تے لڑی نہیں بن سکتا یاد رکھائے اے دانا ہوا دی نظر تھی ویسی اے دانا پرندے دی نظر تھی ویسی اے دانا کھویج ویسی ای دانے اچھ او بالی نہیں بڑھنی ای دانے اچھ لڑی نہیں بڑھنی لڑی اون دانے اچھ بنسی جیڑا دانا مستقل مزاجی نال پیا راسی جیڑا بندہ ہکی جاتے مستقل مزاجی نال راہوے اندے بڑے فائدے تے جیڑا بندہ نیکی دا کام بھی مستقل مزاجی نال کرے وہ جی میں ڈاکٹر آدن میں دوائی تک لکھ لیتی سے لیکن کھاونی پوسی تک اے نہ ہوئے تھوڑا جہاں فارق پوے چھوڑ دے میں وقت مسئلہ بانوے سو ایدہ اتی مہینہ دا کور سے کرنا پوسی ایک کرے سے طبیعت ٹھیک تھی سی ایمیں نا ایمیں نیکی ہے نیکی مستقل کرے سوں تا برایاں مٹسن آج کیتی سے کال چھوڑ دیتی سے کال کیتی سے پرسوں چھوڑ دیتی سے این جی نیکی نہ برائی مٹاون دا ذریعہ بن دی ہے نہ ہی اللہ دے قریب کرن دا ذریعہ بن دی ہے نہ ہی اللہ کو پسند ہے نیکی او جڑی ہمیشہ کی تھی ونے حاج تے ہوئے بندہ تے ہر منٹے چ اللہ دا ذکر کرے حاج تو وال آوے تے وال کدہ ہی اللہ دا ذکر نہ کرے رمضان شریف تے اذانے دے رولے آن جیڑا ہوندا مول صاحب کاری صاحب اذان اساں دے وہ جڑے پرانے موزن انہوں نے کو خود لین لایا گئے نوجوان آگئے بھئی اذان دے ہو سے ہون وہ اذان علی لب دے نہیں عید علی مار سب تو بڑی پریشانی پتہ کیا آئی اے آئی بھئی ہون مسجد کہنے زی ملوں جے کو آدھے آسے ہوں دا جواب آئی بھی کوئی سارے کنے ٹائم کوئی نہیں جڑے رمضان ہے بھڑ دے آن پہلی صافے جی امام دے پچھو تسبیح ہاتھے جو ٹوپی ہے گدیانے مہینے واسطے استعمال کرے دے آن او سیرتے ایویں بھا بالی ودے آنی جتھاں ودے آنی لگدا جو اللہ دے ولی ہے جندو شاہ دے ٹباری چو ہے ہون لب دے نہیں ہون ود اگلے رمضان تک انتظار کر کئی لوگ نہیں گئے میں رمضان شریف کی نے دوترائے نہیں پہلے میں ایک دوست کو آکے یار نماز تے آئے کرو نہ لو سارے مسجد دے گھر ہے وہ پتہ کیا کیا وہ آکے بس پرسوں ترسوں کو رمضان شروع ہے ضرور حاضر تھی سو رمضان کے حاضر تھی سو آج کل سارا پیو ہی نہیں آ سکتا مسجد یہ جے رمضان دا بھی کوئی فائدہ نہیں اللہ کو پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے تو انہیں نیتے دا جیڑا صرف رمضان اس آوے تو وقت 11 مہینے وقت گیا گم عید رمضان دا انہا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں اللہ کو قبول ہی نہیں ہویا رمضان اللہ کو پتہ ہے نا تو انہیں نیتے دا وہ جی میں ایک بندے اپنی گھر علی کو آکھا 6 مہینے نماز پڑھ مستقل پنجے تو یہ جڑی گوری گہوں ہے نا تیری ہو گئی تے کو دے رسی تو ویچی اپنے زیور شیور بنا میں وہ 6 مہینے پورے نماز پڑھ دی رہے گی ناغا نہیں سکیتا خوشی غمی بخار طبیعت جو مسئلہ جلے 6 مہینے پورے تھی گئے نو آگے ہاں بھائی گہوں میری دے وہ آگے گہوں کہ دی میں تے کو عادت پماون دی خاطر رکھا تیری عادت بن گئی بس وہ آگے اچھا میں کوئی پتہ تیری نیت دا میں بغیر وضو دے پڑھ دی رہے گی میں وال وضو شضو کہنا کرے میں پتہ تیری نیت اللہ کوئی پتہ ہے ساری نیت دا انہیں وال اگلے رمضان والنے لہذا اے رمضان انہیں دا ایک پاسے کرو جی میں رمضان اچ مسلمان آسے ایمیں شوال اچ مسلمان بنو ایمیں زیقات اچ مسلمان بنو ایمیں ہر مہینے اچ مسلمان بنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو عملو پسند ہے جڑا مستقل مزاجیاں لاؤے اور میرے توجہ کری ذرا میرے دیکھ امام کائنات نبی کریم معراج علی رات معراج تے آن تے اللہ دی جنت دی سیر پہ کریں دے آن تے اللہ تعالی دی جنت جو داخل تھی من دا ارادہ پہ کریں دے آن تے اچانک امام کائنات دے کنے جواز آئی ہیں ایمیں لگدا جی میں کوئی بندہ جنت جو چلدا ودا ہوئے ٹردا ودا ہوئے
آپ نے فرمایا جبریل جی سونے ایک کہندی آواز ہے جڑا میرے کے پہلے جنت چلدا وے کہندے پیران دی آواز ہے حضرت جبریل امین آدن اللہ دے پیغمبر اے تواڈا یار حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے اے ٹردا زمین تے اون دے قدماں دی آواز جنت دیاں حوراں سنین امام کائنات لگے آئے آ کر کے معراج دا واقعہ بیٹے سنے نے صحابہ کو جنت دیاں باتاں بیٹے دسے نے آپ نے سجے کھبے دیکھ کے فرمائے بلال کتا ہے اینا بلال جی آقا میں حاضر ہوں آخر جو بیٹھے ہیں آپ نے فرمائے بلال اٹھیا میرے نال آ کے بائے ون حضرت بلال قریب آ کے بائے گئے آپ نے فرمائے بلال رات میں جنت جو داخل ودا ہونام تے آواز آئیے پیران دی تے ٹورن دی تے چلن دی میں جبریل کے پوچھے کہیں دی آواز ہے حضرت جبریل کے بلال دی آواز ہے بلال میں آمنہ دلال تیرے کے پوچھ دا دسا کیڑی نیکی کرے نہیں جیڑی نیکی دی وجہ تو اللہ تیرے پیران دی آواز جنت دے حورا کو پیا سنوے نائی حضرت بلال نے جڑا جواب دیتے وہ جواب میرا موضوع سخن ہے وہ جواب میرا آج دی تقریر دا عنوان ہے وہ جواب میرا دعویٰ ہے وہ جواب میں تے بھرا کو رسنا چاہنا اللہ دے پاک نبی میرا کوئی ایسا ویسا خاص عمل نہیں جڑے عمل دی وجہ تو اللہ میرے تے راضی ہویا ہوئے بس ہکو عمل ہے جڑے ویلے میں وضو کرنا جیڑے ویلے بھی وضو کروں جیڑے ویلے بھی وضو کروں خوشی اچ کراں غمی اچ کراں نماز واسطے کراں جنازے واسطے کراں یا سمن کے پہلے کراں یا جیڑے ویلے بھی کراں اللہ دے نبی میں جیڑے ویلے وضو کرنا میری عادت ہے وضو کرن دے بعد میں فقط نماز نفل دی پابندی کرنا جے کو تحیت الوضو آدن بس یا میری عادت دو رکھتا میں جا کرے نہیں چکیوں چاہے کچھ حالات تھی گئے جتنا بھی میں وضو کرنا وضو دے بعد دو رکھت نماز نفل ادا کرنا امام کائنات نے فرمائے نفل دیئے جڑی اہمیت نہیں نفل پڑھن دے ہوتے مستقل مزاجی دی بڑی اہمیت ہے اے جڑا تو بار بار تے کسرت دے نال تے آخر تک تے مستقل مزاجی دے نال ہمیشگی دے نال دوام دے نال اے دو رکھتا دا ناغا نے کرنا تے مستقل پڑھدا رہنے انہیں مستقل پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے تیری آواز جنت جو سنوا دیتی ہے کام جو کرنا ہے وہ تکیتی رکھنا ہے میں اگر کوئی خیرات کرے نا وہ خیرات دی عادت بناواں ول پتریں دے ذریعے کراواں کہیں کو 100 روپیہ دینا تے پتر کو آکھاں دیا ول پتر کو آکھاں ابا جے تائیں جیندہ ہی ڈیتی رکھی میں جے تک جیندہ میں دیساں پتر تو جے تک جیندہ رہا میں تو ڈیتی رکھ یہ ہاتھ نیکی ہے کہیں کو اگر گھیو گھنا دیتے سے راشن گھنا دیتے سے رمضان ہے محسوس کیتے سے نا بھی رمضان ہے جو کو راشن دی ضرورت ہے ول وہ راشن چلا پیا زندگی بھر کوئی عرض نہیں چوپ کر کے دیتی رکھ جنرل رمضان اجتامن کیتے سے سا کو پتہ آنا بھی یہ مستحق ہے والو آج بھی مستحق ہے اتنا جو رمضان اج مستحق ہے جیڑا کام اسا تحجو اسائی شرع اے تراوی دا ناغا نہیں کیتا یہ تراوی ہونوی ہے پئی رمضان چاہائی لیکن رات دے پہلے ہی سے چاہی انہا نا تراوی ہا قیام اللیلہ ہونوہا نماز رات دے آخری ہی سے لگی گئی ہے عشاء پڑھ کے سمن دی تعلیم ہے سمجھو والا رات دے آخری پہر اٹھو رمضان اچ پہلے پہر پڑھ دے آوے ہون آخری پہر پڑھو رمضان اچ 11 رکھتا پڑھ دے آوے ہون بھی 11 رکھتا پڑھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جتھا رمضان دا قیام اللیل دسائے اتھا آگے پیچھے علی عبادت بھی دسی ہے فرمینا نبی پاک رمضان اور غیر رمضان 11 رکھتا نماز پڑھ دے ہن رات دی رمضان دا بھی ذکر ہے غیر رمضان دا بھی ذکر ہے مطلب میرے نبی مستقل مزاجی نال پڑھ دے اسامت ہوائی اسلام ایسا دے ابھارے جی میں تھوڑا جہاں ہانڈی رکھو تلے بھا تیز کرو چولہے چاہیں تے اتو وال ہانڈی ابھرن پائے گئے وقت بھا مٹھی کی تھی تو ابھار ختم جذباتی آیا سا نماز ساری جذباتی ہے صدقہ سارا جذباتی ہے موڈی آیا سا موڈ ہے تے ہر شاہ موڈ نہیں تا کشے نہیں او بھائیو ایجے اسلام دی کوئی ضرورت نہیں ایجے اسلام دی اسلام ہے اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں کام جیڑا نیکی دا کرنے وہ کو ہمیشہ کرنا وہ کو ہمیشہ حضرت بلال آدن میں ہمیشہ کرنا اگلے لفظیں دے غور کر
نبی کریم علیہ السلام لونڈی تے نکرانیاں تقسیم پہ کرنے آن حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ امام کائنات دی بیٹی نبی کریم علیہ السلام دی تھی حضرت علی پاک دی گھر والی آ کر کے اماں جان حضرت عائشہ کو آجن اماں جی امام کائنات کو آکھو لونڈی چاہی دیئے نوکر چاہی رہے غلام چاہی رہے کام کر کر کے ہتھیں تے چھالے پائے گن کندھیں تے کلھے پائے گن میں کو کوئی نوکر دے من نوکرانی دے من تاکہ میں کام کرا میرے نال تاکہ کام کرا گے نا جملے سننا لا نبی علیہ السلام جڑے ویلے واپس آئے آپ لگے گئے آپ نے دروازے کو دستک دی تھی اجازت طلب کی تھی آپ نے کیا کی تھا آپ نے فرمائے فاطمہ جڑے ویلے تھک ونجے والی میں کر تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھا جا کر اللہ تیرے تھکیڑے دور فرما دے سی اور اگلے جملے جڑے میں دسنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے جڑے ویلے دے امام کائنات سارے گھر وچ آئے تے آ کر کے سا کو مشورہ دیتا نے تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھن دی تعلیم دیتی نے حضرت علی فرمیدن اونی تو بعد آج تک میں کو یاد نہیں کہ میں کریں دے پڑھن دا ناغا کتاب میں روز پڑھ دا ڈیلی پڑھ دا سمن کے پہلے پڑھ دا تے پڑھ کے اپنے ہاتھ تے پھونک مرینا تے ہاتھ اپنے جسم تے پھرینا امام کائنات نے جنہ دا نیکی دا عمل دشا اونی تو بعد میں علی نے نیکی دا ناغا ہی نیکی تا اللہ فرمیدے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جیڑا کام نیکی دا کرنے کو ہمیشہ کرنے اے آج دے جلسے دی پہلی تقریر تا پہلا پیغام گانڈ بدھو باقی علماء بھی تو کو پیغام دے سن اللہ سمجھن دی تے عمل دی توفیق بخشے کام جیڑا نیکی دا کرنے آکو ہمیشہ کرنے سارے میرے سونے بھرا جواب دے کیا کرنے بولو لفظ ہمیشہ بولو کیا کرنے ہمیشہ کرنے جیڑا نیکی دا کام کرنے کیا کرنے ہمیشہ کر لے جڑے ویلے بندہ ہمیشگی اختیار کرے مرڑے خدرہ جڑے ویلے بندہ ہمیشگی اختیار کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر لیں دے عمل او پسند ہے جڑا ہمیشہ کیتا وجے اگر اسا تراوی رمضان اچ پڑھیے ہوں تہجد پڑھوں اسا وال کیا کروں نیکیاں کروں لوگیں تے خرچ کیتے سے ہون بھی کروں نماز دا ناغا نہ کروں تلاوت دا ناغا نہ کروں لوگیں نال بھلائی دا ناغا نہ کروں جی میں نیکی جڑی شروع کی تھی سے وہ کو چلا ہی رکھوں ایو اسلام ہے اے رب دی پسند ہے اور امام کائنات دی یا تعلیم ہے اگلے لفظ تے غور کر نبی کریم علیہ السلام میں ہر دلیل اپنے موضوع دے تحت دینا بیٹھا بھی نیکی جیڑی بھی کرنی ہے آپ کو ہمیشہ کرنی بولو کیا کرنی ہے بولو بھائی ہمیشہ کرنی ہے جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے قرآن مجید جے کو سورت سلاسون آیا جڑی 30 ایتیں علی سورت ہے 30 ایتیں علی سورت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے وہ سورت الملک ہے 29 سپارہ ہے پہلی سورت ہے 30 ایتیں سورت دیاں آپ نے فرمائے جڑا بندہ اس سورت تلاوت دی عادت جا بناوے مزاج جا بناوے ہر ویلے تلاوت کرے تا ڈیلی تلاوت کرے نہ راوے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر جڑا بندہ 30 ایتیں علی سورت ہمیشہ پڑھدا راوے ہمیشہ پڑھدا راوے عادت نال پڑھدا راوے مزاج نال پڑھدا راوے امام کائنات نے فرمایا ہے المانیاتو من عذاب القبر آپ نے فرمایا جڑا بندہ سورت الملک دی تلاوت کریں نہ راوے عادت دے نال تے مستقل مزاجی دے نال اللہ پاکی نے اتے کرمے کریں دے کہ اللہ عذاب قبر تو نجات عطا فرما رہے ہیں ایک نہیں پڑھا ڈالنا روز جڑا پڑھے یہ جڑا عذاب قبر تو بچن دا طریقہ ہے ذریعہ ہے وہ ایک واری پڑھن نہیں بار بار پڑھن جڑا پڑھن بھی عادت بڑھاوے
او کو اللہ عذاب قبر تو بچے سے المانعۃ من عذاب القبر. کتنی بڑی بات ہے. پڑھنی ہے تو ڈیلی پڑھنی ہے سورۃ الملک، عادت بناونی ہے. سمدے واری پڑھی چا کرو، سویر نال پڑھی چا کرو. جیڑا عادت بنا کے پڑھے اللہ کو عذاب قبر تو نجات دے. سمجھ آئیے یہ سورت رکے دی ہے. اگلے لفظیں تے غور کر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ ہر فرض نماز دے بعد آیت الکرسی دی تلاوت کرے نہ راوے. آیت الکرسی جیڑا بندہ تلاوت کرے نہ راوے ہر فرض نماز دے بعد جیڑے ویلے ایندے اتے موت آسی ایندے مرن تے اللہ دی جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا وسی ایندے درمیان تے جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا ہے. نبی کریم علیہ السلام امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ عادت جا بناوے، جیڑا بندہ مزاج جا بناوے ہر فرد نماز سے بعد آیت الکرسی پڑھن دی تے آیت الکرسی تلاوت کرن دی ایک دینا، دو دینا، ترائے دینا، چار دینا مستقل مزاجی نال جن عادت بنی ہوئی ہے. جیڑے ویلے فرضیں دی نماز دا سلام پھریں دے امام کائنات نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ دے. آپ نے فرمایا ایندے درمیان تے ایندی جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا ہے. جو ہی موت آسی اللہ ایندے ہوتے جنت واجب کر دے سی. کیا کر دے سی؟ یہ جنت جیڑی واجب تھی نہیں پی ہے ان دی وجہ آیت الکرسی پڑھن نہیں، آیت الکرسی ہمیشہ پڑھن ہے. سمجھ آئیے نہیں؟ جیڑا ہمیشہ پڑھے اللہ او کو بچے سی. سورۃ الملک جیڑا ہمیشہ پڑھے اللہ اندے اتے رحمت کرے. یہ مستقل مزاجی بہت بڑی نعمت ہے. جیڑے ویلے بندہ مستقل مزاجی اللہ کوئی کام کرے اللہ اندہ مسئلہ حل کر دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتاں قرآن چی اللہ نے سمجھا. اللہ فرمائے دے جہنم کے او بچن جیڑے اپنے نمازیں تے دائمون ہمیشگی اختیار کرنا. اے مومنے دی نشانی ہے نماز قائم کرنا. قائم کرنا دا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم دا مطلب ہوئے جیڑا ناغا نہ کرے. جیڑا ناغا نہ کرے جن دی ناغا تھی دی بھی نماز وہ سمجھو قائم نہیں پئی تھی دی. قائم وہی کرے سی جیڑا ناغا نہ کرے سی. نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی اللہ دے نبی سادہ امام صاحب نماز پڑھیں دے سورۃ الفاتحہ پڑھ دے. سورۃ الفاتحہ دے بعد کوئی بھی سورت دی تلاوت کریں دے. جڑے ویلے بو سورت دی تلاوت موقعیں والے کیا کریں دے وال قل واللہ واد پڑھ دے. ہر رکعت ہر جہری رکعت ہر قرات علی رکعت مغرب عشاء فجر دے پہلے رکھتے ہیں جہنے قرات کری دی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ دے. فاتحہ دے بعد کوئی سورت دی تلاوت کریں دے. سورت دی تلاوت کرن دے بعد سورت اخلاص پڑھ دے. امام کائنات نے فرمائے پتہ کیتے ہوئے یا نہیں کیوں پڑھ دے کیوں کریں دے انہیں آدن جیا پتہ کیتے سے ہوا کہ انی احبھا انی احبھا میں محبت کریں نا ان صورت نال ہی واسطے ہمیشہ پڑھ دا. امام کائنات نے فرمائے فاخبروہ ان اللہ یحبہ اللہ پاک دی طرف خبر لے لیو اللہ بھی نال محبت کریں دے. جیڑا ہمیشہ ہر رکعت جو سورت اخلاص پڑھ دے تے سورت اخلاص نال محبت دی وجہ تو ہمیشہ تلاوت دا مزاج رکھ دے. ایک خبر لے لیو کہ اللہ بھی نال محبت کریں دے. جیڑا کم کرنے ہمیشہ کرنے اللہ دی محبت نصیب تھی سی. عذاب قبر تو نجات مل سی، جہنم تو نجات مل سی. سارے فائدے دس چکا. جنت داخلہ نصیب تھی سی، جنت داخلہ نصیب تھی سی. کیڑے ویلے جیڑے ویلے بندہ ہمیشہ کوئی کام بھی کرے نیکی دا ہمیشہ کرے. جیڑا بھی کرنے تلاوت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے جیڑا بھی کام کرنے نیکی دا ہمیشہ کرنے. جیڑے ویلے بندہ ہمیشہ کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دینے. نبی علیہ السلام دی زوجین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام دی گھر والی حضرت امیر معاویہ دی بھین حضرت ابو سفیان دی بیٹی تواری سادی اماں فرمائیں دیئے نبی پاک نے فرمائے جیڑا بندہ فرضیں دے بعد فرضیں دے علاوہ
فرض نمازیں دے علاوہ جڑا دین رات 12 رکعت نماز نفل دا اہتمام چا کرے نبی کریم نے فرمائے میری شفاعت انہیں ہوتے واجب ہوئے سی اللہ پاک انہیں ہوتے جنت واجب کر دے سی اللہ پاک کو جنت میرا ہمسایہ بنا دے سی حضرت سیدہ ام حبیبہ جن امام کائنات نے جنت دا انہا 12 رکعتاں دا ذکر فرمائے آپ نے جنت دیئے تعلیم دیتی ہے آج تک میں 12 رکعتیں دا ناغا نہیں کی تھا یہ نہیں جو اتھو سنیا تا اتھو گزار چھوڑے یہ نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آدن دا ایتاں قرآن پاک دیا آساں سکھ دے آسے وقت رک وین دے آسے انہیں دے ہوتے پہلے سمجھ دے آسے انہیں کو عمل کریں دے آسے وقت اگلیاں سکھ دے آسے جیڑی نیکی کرنی ہمیں نبی سی فرمائے نا جیڑا بندہ ایک جمعہ ضائع کر دے وے وال بیا جمعہ بھی ضائع کر دے وے نال تریجا جمعہ بھی ضائع کر دے وے جیڑا ترائے جمعہ مسلسل چھوڑ دے وے ان دے دل دے ہوتے اللہ منافقت دی مہر لا دینے یعنی یہ مستقل نیکی جڑا کریں دا راسی ان دا وقت جاگ سی جمعہ پڑھنے مطلب جمعہ پڑھنے اے نہ ہوئے آج شادی تے ورنہ جمعہ دی چھوٹی اگلے جمعہ فوت کی تھی گئی جمعہ دی چھوٹی یہ نہیں ہونا آج نیندر آگئی نماز دی چھوٹی یہ نہیں کرنا اے اپنی مرضی دا دین نہیں دین دا مطلب ہے جڑے ویلے تعلیم ہوئے 12 رکھتا کیڑیاں 2 رکھتا فجر دے فرضیں تو پہلے آ جاں آپ نے فرمایا پوری دنیا تے دنیا دے وچ جو کچھ وہ سارا بھی مل ونجے فجر دے انہیں 2 سنتے دا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ تے سفر چی معاف کہنی سفر چ عام نماز جڑی ہے نا فرض وہ ادھے تھی ویندن 4 فرض 2 بن ویندن سنتے دی بھی معافی تھی ویندی ہے لیکن جڑے ویلے فجر دی واری آوے فجر سفر چی پوری پڑھنی سنتا ہی پڑھنن تے فرض ہی پڑھنن تے کئی سارے بھیرا کوشش کرو بھی سنتا پہلے ہی پڑھو تاکہ جماعت نالی تکبیر اولا ہی پا سکو اگر کہیں پہلے سنتا رہ گئے تو وہ فجر دے فرضیں دے فوراً بعد پڑھے اٹھی کے وہ پڑھ سکتے آدھن نہیں پڑھ سکتا میں کہ کیوں ہنجے وہ سورج طلوع ہونے دے بعد پڑھ سی بھی کیوں آکھن لگے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے فجر تو بعد سورج طلوع تک کوئی نماز نہیں تھی دی میں کہ بالکل آپ دی حدیث ہے سچی بات میں بھی منے نا فجر تو بعد سورج طلوع تک کوئی نماز نہیں تھی فجر تو بعد یہ بات پکی ہے نا بھی فجر تو بعد ایویں نا یہ تو کہیں نہیں فجر دے فرضیں تو بعد پہلے بات فجر دی ہے نا فجر تو پوری کرن دے ہو نا ان کو اونجا اگر سنتا رہ گئے تو سمجھو فجر انہیں پوری کہنی وہ فجر پوری کرے سی تے والی حدیث تے عمل کرے سی نا تے رہی یہ گال کہ کوئی نماز نہیں ہوندی ٹھیک ہے بے شک کوئی نماز اے فجر جہاں پہلے چھٹیاں ہونا سنتا کوئی نماز نہیں اضافی نماز نہیں اے فجر دی نماز دا حصہ ہے پہلے فجر کمپلیٹ کر والوں حدیث تے عمل کر کے کوئی نماز نہیں تھی نہیں سمجھ جائے اے اہم ترین سنتا ہے آپ نے فرمایا جڑا 12 رکھتا پڑھے اہتمام کرے حضرت میں حبیبہ فرمائیں میں وال 12 دا ناغا کیتا ہی نہیں فجر جنو سنتا 4 سنتا ظہر دے فرضیں تو پہلے 6 ہو گیا تے 2 سنتا ظہر دے فرضیں دے بعد 8 ہو گیا تے 2 رکھتا مغرب دے فرضیں تو بعد 10 ہو گیا تے 2 رکھتا عشاء دے فرضیں تو بعد کتی ہو گیا 12 رکھتا اور ایک حدیث ہے 10 رکھتا وہ 10 رکھتا این صورت بنسن تے ظہر دیاں جڑیاں پہلیاں 4 سنتا ہیں انہاں تا 4 دے بجائے بندہ 2 چا پڑھے اگر 2 ہی پڑھ گیا کوئی عرض نہیں یعنی ظہر تو 2 پہلے 2 بعد یا 4 پہلے 2 بعد جڑا انہیں 12 رکھتے دی پابندی کرے سی نبی پاک نے فرمایا ہوں دوتے اللہ جنت واجب کر رہے سی حضرت میں حبیبہ فرمائیں میں جنت یہ بات سنی ہے میں والی نے رکھتے دا ناغا کہنے کی تھا یعنی مستقل مزاجی اگلی گال سن رہا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی آئی حضرت جابر بن سلیم آدن اللہ دے نبی میں کو کوئی نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا لا تصبنا مندے نہ کجے کر گال ہی نہ نیچا کر برا نہ علایا کر فزیتا نہ علایا کر کہیں کو دھی بھین دا بھین بھرا دا مندہ نہ کجا کر نبی کریم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی قرآن مجید چلا فرمینے بیسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک
اولائکا ہم الظالمون اللہ فرمے دے کہیں دا برا نہ گھننا یا کہیں کو مندہ کٹنا اے برا ہے گناہ ہے جیڑا بندہ توبہ کیتے بغیر مر ونجے اے ظالم ہے یعنی برائی دا مندہ نہیں کرنا کہیں کو برا نہیں آکھنا امام کائنات نے فرمایا جابر میری نصیحتی ہوئی مندے نہ کجے کر برا نہ علایا کر گالی نہ کیچا کر حضرت جابر دا جملہ سنو آدھن امام کائنات نے جدہ میں کو نصیحت کی تھی آپ دی نصیحت سنن دے بعد حضرت جابر آدھن میں یقین نہ لاگ سکتا میں کدہیں جانوریں کو پرندے کو آزاد کو غلام کو کدہیں بھول کے بھی میں مندہ نہ کجا امام کائنات دی تعلیم تے عمل کرے نا آج تک میں مندہ نہیں کجا جدہ بھی جڑا عمل کیتا کر ہر نیکی دے عمل تے ہمیش کی اختیار کیتی کر وہ عمل چ وزن بڑھ دے وہ عمل چ طاقت بڑھ دی ہے وہ عمل چ اللہ رحمت رکھی ہے وہ عمل اللہ دی پسندہ ذریعہ ہے وہ عمل اللہ دی رضادہ ذریعہ ہے اے ہوائی عمل نہیں چاہی دا اے دل لالی تے مرضی اللہ عمل نہیں چاہی دا نیکی ہو کر عمل ہو کر جڑا ہمیشہ کر جڑا نیکی دا کم کریں ہمیشہ تے تا حیات کرن تیری ذمہ داری ہے تیرے اتے رحمت دے پر نالے کھولن رب دی ذمہ داری ہے ہمیشہ کم کرنے نمازی دا مطلب نمازی اللہ نے تو کوئی نمازی نہیں آکھیا جیڑا ظہر علی اثر ٹائم پڑھے اثر علی مغرب ٹائم پڑھے مغرب علی عشاء ٹائم فجر علی سورج طلوع ٹائم فرمایا این دی نماز قبول نہیں ہتھو این دے واسطے جہنم تے ہلاکت جیڑا نمازی نماز ریاکاری کرے اللہ نے ایک کو نمازی نہیں آکھیا جیڑا 4 نمازاں باقاعدگی نال پڑھ دے ایک نماز باقاعدگی نال چھڑیں دے اللہ ایک کوئی نمازی نہیں آکھیا یہ نمازی نہیں جیڑا 4 پڑھ دے آدھے مول صاحب صرف فجر علی مکہ نہیں پڑھ دا نیندر آئی پی ہوں دی ہے تے باقی 4 جماعت نال پڑھ دا باہمیں جماعت نال پڑھے کوئی بندہ 4 رکھتا مسجد نبوی اچھی پڑھے 4 نمازاں اگر ایک نماز دا مستقل تارے کے تو سمجھو یہ بندہ اللہ دے ہاں نمازی نہیں نمازی ہومن واسطے مستقل 5 نمازاں پڑھنا پڑھا آج میں نماز پڑھ گئی ہے کل نہیں پڑھی کل پڑھی میں پرسوں نہیں پڑھی سمجھو میں مستقل مزاج نال نہیں پیا پڑھ دا تے میں سمجھو نمازی نہیں نمازی تا بنسا جنا میں مستقل مزاجی نال پڑھ سا اگر مستقل مزاجی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اگلے جملے تے غور کر رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدن حضرت عمر آدن میں ایک نمار قسم چاہتی ہے اپنے ابے دے نا دی نبی علیہ السلام فرمائے لا تحلفوا بآبائکم آپ نے فرمائے بھائی بات سنو پیو ڈالے دے نا دی قسم نہ چاہتی کرو لا تحلف الا باللہ لا تحلفوا الا باللہ اگر قسم چاہو تو صرف اللہ دے نا دی پیو ڈالے دے نا دی قسم نہ چاہتی کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدن جنہ میں کو نبی پاک نے یہ بات کی تھی ہے نا بھی پیو ڈالے دی قسم نہیں چاہونی حضرت عمر آدن کہ میں کدیں بھول کے بھی غیر اللہ دی قسم نہیں چاہتی فوراً دے ہوتے میرا عمل ہے اور میں ہمیشہ عمل کرے نا اے نائی کے نبی پاک دے سامنے تو میں قسم نہ چاہتی آئی وال میں چاون شروع کر دیتی ہے یہ بات کہیں نہیں فرمایا میں وال کدیں بھول کے بھی نہیں چاہتی نبی علیہ السلام فرمائے جڑا مغرب دے فرضیں دے بعد فجر دے فرضیں دے بعد 3 باری اپنی زبان نہ لاکھے اللہم اجرنا من النار اے اللہ جہنم تو بچا اے اللہ جہنم تو بچا اللہم اجرنا من النار نبی کریم علیہ السلام فرمائے جہنم خدا دیئے اے اللہ ایک میڈے کے بچا چھوڑ جڑا مستقل مزاجی نال عادت بنا کے ہمیشہ فجر دے فرضیں دے بعد مغرب دے فرضیں دے بعد 3 دفعہ دعا کریں دا رہے یعنی عادت نال ہمیشگی دے نال دوام دے نال ایسے بندے کو اللہ پاک نے جہنم دی بھاتوں آزاد کرنے انہیں کیونکہ مستقل مزاجی نال پڑھدا پے اے ناغا نہیں پیا کرنا ہوائی طریقے نال نہیں پیا پڑھدا اپنے دل دی من کے نہیں پیا پڑھدا روز پیا پڑھ دے عادت دے نال پڑھدا پے امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ اپنی بیوی نال ہم بستری کرے حق زوجیت ادا کرے حق زوجیت ادا کرے اور ہر دفعہ حق زوجیت ادا کرن تو پہلے ایک دعا پڑھے اور دعا دی عادت بناوے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا نبی علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ اے دعا پڑھن دی عادت بناوے حق زوجیت ادا کرن دے ٹائم
آپ نے فرمایا لم یزرہو، میں آمنہ دلال گارنٹی دینا مستقل مزاجی نال اے بندہ چا پڑے اللہ جڑی کو اولاد دے سی اللہ ہی دی اولاد کو شیطان دے شر تو محفوظ فرما دے سی، اللہ ہی دی اولاد کو شیطان دی تکلیف تو محفوظ کر دے سی۔ سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ کیوں؟ کیونکہ مستقل مزاجی کرنی ہے، جڑے ویلے مستقل مزاجی ہو سی ہمیشگی ہو سی وال اللہ تبارک و تعالی اے سارے معاملات آسان کرے سی۔ او نبی علیہ السلام کے ایک دیہاتی آیا ہا دلنی علی عملن ازا عملتہو دخلت الجنہ، سونا میں کو کوئی دیو عمل دسو جڑا میں ہمیشہ کر رہا تے اللہ میں کو جنت دے رہے۔ آپ نے ڈشا نماز پڑھی کر، زکاة لیتی کر، روزہ رکھیا کر، حج کیتا کر۔ آدھے میں قسم چاہ کے آدھا آج دے بعد نہ میں ودھے سا نہ گھٹے سا، جی میں تعلیم دیتی وے جے تہیں جیندہ عمل کرے سا۔ ای میں پشتے مڑیے نبی پاک نے فرمایا میاں جائیں جنتی دیکھنا ہوئے نہ ایکو دیکھ گنو، حالانکہ وہ نماز ہے کی کہنا پڑی ہے، نماز ہے کی کہنا پڑی ہے، لیکن آپ نے وہ جنت دی بشارت لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مستقل مزاجی نال تے ہمیشگی نال کرن دا وعدہ کیتا۔ ہاں بھائیو آج دے پروگرام دا میسیج ہے، رمضانی مسلمان نہیں بڑھنا چاہیے، ہوائی مسلمان نہیں بڑھنا چاہیے، اپنے دل دے مطابق والا مسلمان نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، جیتے بندہ جیندہ راوے اسلام دی تعلیم تے عمل کرنا راوے، جیڑی نیکی ہے ہر نیکی کو ہمیشہ کرے تا حیات کرے۔ اندھا فائدہ کیا تھی سی؟ جلے بندے دے ہوتے موت آسی بندہ کہیں نہ کہیں نیکی اچ مصروف ہو سی۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہمیشہ جو ہے کام بندہ کرے عادت نال جو کرے عادت 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 آخر کار جڑے ویلے موت آسی اے اچھائی آلی نیکی آلی عادت اور ہمیشگی تے ہو سی تے اللہ والی نا خاتمہ سونا کر دے سی۔ ہی مستے بھائیو قرآن و حدیث دے چند دلائلن جڑے میں تمہارے سامنے ذکر کیتن کے ساکوں نیکی نماز صدقہ و خیرات چنگائی بھلائی ہمیشہ کرنی چاہیے، اندے وچ خیر ہے، اے برکت دا ذریعہ ہے، رحمت دا ذریعہ ہے۔ اللہ تھوڑی آمد قبول فرماوے، اللہ تھوڑی تشریف آوری قبول فرماوے، علماء کرام دی تشریف آوری اللہ قبول فرماوے، مولانا قاری عطا الرحمان عابد صاحب انہاں دی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے اور اللہ تعالی ساڈے اوتے راضی ہو پوے، اللہ ساڈا پروگرام نجات دا ذریعہ بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو آپ کے ساتھ ہم کلام